کتنے اینیملز ہیں؟ تقریباً 100 میرے پاس ڈاگس ہیں اور کیٹ جو ہیں 60-70 ہیں. 8-9 گدھے موجود ہیں اور 2-3 میرے پاس ہارس ہیں. کتنے حد تک یہ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹرز آپ کی کھال اتار لیتے ہیں اینیملز کے ٹریٹمنٹ کے لیے؟ ہم لوگ ظاہری بات ہے شیلٹر چلا رہے ہیں تو ڈاکٹر ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. ڈونیٹ بھی کوئی لوگ بہت زیادہ نہیں کرتے، جانور دے جاتے ہیں لیکن اتنا ڈونیٹ نہیں کر سکتے، پھر مجھے کرنا پڑتا ہے اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈاکٹرز کو پے کرتے ہیں. ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹر کم سے کم میرے جو 2 ڈاکٹرز ہیں وہ بہت اچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں زلیخا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومنز آف پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں the dog lady, the rescuer, animal rescuer نادیہ خواجہ حسن، جو کہ ایک دبنگ لیڈی ہیں اور اینیملز کے معاملے میں خاص طور پہ یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو یہ وہی کھڑے کھڑے اس کو ایسا مدد سکھاتی ہیں کہ آپ بھی دیکھتے رہ جائیں گے. کیسی ہیں نادیہ آپ؟ شکر اللہ کا الحمدللہ. اچھا نادیہ مجھے یہ بتائیں، یہ جو اینیملز کو لے کر ایموشنل اٹیچمنٹ ہے یا یہ جو جذبہ ہے آپ کے اندر، یہ کب آیا؟ مجھے تقریباً 6-7 سال ہو گئے کہ میں یہ کر رہی ہوں. ویسے ہم کھانا جانوروں کو بچپن سے ہی ڈالتے ہیں. اچھا، وہ تو ایک آپ کی فیملی کی طرف سے ہی ہوگا آپ کے اندر کے اینیملز کے ساتھ پیار اور یہ وہ. کتنے اینیملز ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس تقریباً 100 ڈاگز ہیں. میرا کھلا شیلٹر ہے، سمجھے آپ. اسپے نیوٹر کرایا، ٹریٹمنٹ کرایا. جانور چھلانگ مار کے اگر شیلٹر سے باہر جاتے ہیں تو جائیں، خود ہی جاتے ہیں خود ہی آتے ہیں. کوئی میں نے پابندی نہیں لگائی بھی تنگ نہ ہوں. تقریباً 100 میرے پاس ڈاگز ہیں اور کیٹس جو ہیں 60-70 ہیں، آتی جاتی ہیں. کچھ رہ گئی ہیں اسپے نیوٹر ہونے والی، کچھ کرا لی ہیں ہم نے. اور گدھے میرے پاس تقریباً اس وقت 8-9 گدھے موجود ہیں اور 2-3 میرے پاس ہارس ہیں اور بس یہی. اچھا، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کیٹ چلی جاتی ہیں، ڈاگس چلے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کیٹس واپس آ جاتی ہیں. کیٹس میرے گھر کے ساری کیٹس میری سوسائٹی میں، میرا گھر بلیوں والا گھر مشہور ہے. بلیوں والا؟ ہاں جی، ساری بلیاں ادھر ادھر آپ کو ہر طرف، ہر گلی میں، ہر دیوار پہ، گھر کے باہر، گاڑی کے اوپر، ہر جگہ بلیاں بیٹھی ہوتی ہیں. یہ بہت ہمت والا کام ہے اور یہ کسی کسی کے ہی نصیب میں یہ کام آتا ہے کہ آپ جانوروں کی خدمت کریں اور جانوروں کو اتنا پیار کریں. اچھا، یہ نیوٹر اور اسپے والا جو قصہ ہے نا، یہ مجھے بہت لوگوں، کیونکہ میں بھی کیٹ لور ہوں، ڈاگ لور ہوں، مجھے بہت لوگوں نے کہا مت کرواؤ نیوٹر، مت کرواؤ اسپے، یہ ظلم ہے، یہ ایسے ہے. لیکن میں نے جب یہ کروا لیا تو مجھے یہ لگا کہ ان کی لائف سپین بڑھ گیا اور وہ سکون میں آ گئی. جی، آپ نے ٹورنٹن مارکیٹ دیکھی ہوئی، آپ نے وہاں جانوروں کا حال دیکھا اور مختلف علاقوں میں اس طرح سے اینیمل جو مارکیٹ بنی ہوتی ہے ادھر حال دیکھا آپ نے. بچوں کا پانی کے بغیر مر رہے ہیں، بیماریوں سے، آئی انفیکشن، پین لوکوپینیا، FIP، FPV اور بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. تو ان سے اچھا ہے کہ آپ، اور بچے تو رول جاتے ہیں. یہ کیٹس ڈاگس کے بچے کون لیتا ہے اتنے؟ آپ سنبھال سکتی ہیں 10 بچے ایک بلی کے، 5 بچے ایک کتے کے، اس طرح سے مختلف. تو بہت بہتر ہے کہ آپ ان کو اسپے نیوٹر کرائیں. ان کی لائف ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے، سنبھالنا بھی آسان ہے، اخراجات بھی آپ کے کم ہوں گے اور جانوروں پہ ظلم نہیں ہوگا. سب سے پہلی بات یہ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، آپ کے پاس اسٹرے کیٹس بھی ہیں اور پرشین بھی ہیں یا صرف پرشین کیٹس ہی ہیں؟ میرے پاس پہلے لوگ، جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا، بہت سی پرشین تھیں جو میں نے کبھی خریدی نہیں ہے. لوگ دے جاتے تھے، ہم نہیں رکھ سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس کے بچے ہو گئے ہیں. پہلے میرے پاس بہت ساری تھیں، میں نے ریسکیو بھی کی تھی پرشین. لیکن پرشین کی طرف میرا کم دھیان ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے سنبھالنا. اور اسٹرے آسان ہوتا ہے. اسٹرے کا یہ ہے، اس کا وونڈ جب ٹھیک ہو گیا، ساتھ ہی اس میں آپ نے اسپے نیوٹر کرایا اس کو، اور اتنے ہی دنوں میں، یعنی مہینے کے اندر اندر یہ کام ہو جاتا ہے. اور میں پھر اپنے گھر کے باہر چھوڑ دیتی ہوں. گھومتی پھرتی بلیاں کھاتی ہیں، پورا دن کھاتی رہتی ہیں. ان کے لیے اسپیشل جو ہے تقریباً 25-30 kg جو ہے وہ فریش میٹ آتا ہے ڈیلی. اچھا، ڈیلی آتا ہے؟ جی جی. تو آپ یہ کر رہی ہیں اور یہ میٹ اور کیٹ فوڈ بھی آپ لیتی ہیں؟ میں اتنا زیادہ افورڈ نہیں کرتی کیٹ فوڈ، کیونکہ دیکھیں 50-60 بلیوں کے لیے کیٹ فوڈ افورڈ کرنا مشکل ہے. ہاں، کبھی کوئی ڈونیٹ کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری بہن بھی مجھے لے دیتی ہے کیٹ فوڈ بسکٹس، اور میں مہینے میں 1-2 دفعہ ہی دے سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتی. ایسے یہ بہت بہت ایکسپینسو ہے. اچھا، جہاں تک بات آتی ہے ڈاگس کی، تو ڈاگس کو تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو باہر جا کے واک کرواؤ تب بھی وہ پو کرتے ہیں اور پیپ کرتے ہیں. یہ کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے؟ اب میرا شیلٹر ہے ڈاگس کا، تو کافی کھلی جگہ ہے اور وہیں پہ وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ سارا شیلٹر واش ہوتا ہے. 1 بوٹل بلیچ کی لیتے ہیں، سارے شیلٹر میں پھیلا دیتے ہیں، پھر سارا واش کرتے ہیں. اچھا، تو اچھا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈونکیز ہیں ہمارے پاس اور ہارسز بھی ہیں؟ جی، میں نے ہارس کہیں رکھائے میں اپنے، اور میرے ڈونکی جو ہیں وہ میرا اپنا ان کا ہے، پلیس ہے ان کی، وہ میں نے وہاں رکھے ہوئے.
اچھا تو آپ یہ جو اینیملز ہیں ان کو آپ کسی کو ڈونیٹ بھی کرتی ہیں؟ اینیملز اڈاپشن پہ دیے جاتے ہیں. اسٹرے ڈاگز جو ہیں وہ بہت کم اڈاپٹ ہوتے ہیں. میں نے تقریباً اپنے 5-7 سالوں میں 10 صرف ڈاگز جو ہیں وہ اڈاپشن پہ دیے ہیں. اور کیٹس میں نے بہت دی ہیں. کیٹس لوگ شوق سے لے لیتے ہیں اسٹرے بھی, کہ وہ گند بھی نہیں کرتی ہیں, گھر میں بھی رہتی ہیں, پاک ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اعتراض بھی نہیں ہوتا. ڈاگس کافی مشکل ہے اڈاپٹ کرانا. بریڈ کی ڈاگس تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, لیکن وہ بھی میں بہت دھیان سے دیتی ہوں. میں شرائط رکھتی ہوں کہ جی آپ نے بے شک اسپے نیوٹر ہوا ہو جانور, میں جان کے کہتی ہوں یہ بات, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اگلا بندہ 20-25 ہزار روپے خرچ سکتا ہے یا نہیں. یہ نہیں نہ ہو کہ آپ نے لیا ہے اور 4 دن بعد آپ نکال کے اس کو باہر پھینک دیں. یہ تو زیادتی ہے. یہ زیادتی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں جب ان سے نہیں سنبھالا جاتا, جب ان سے ان کی بیماری یا وہ جب ہیٹ پہ ہوتی ہیں تو وہ بہت باہر نکال دیتے ہیں. ڈاکٹرز کی بات کی جائے تو کتنے حد تک یہ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹرز آپ کی کھال اتار لیتے ہیں اینیملز کا ٹریٹمنٹ کرنے میں؟ ہم لوگ ظاہری بات ہے شیلٹر چلا رہے ہیں تو ڈاکٹر ہمارے ساتھ کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. میرے دونوں ہی 2 ڈاکٹرز ہیں میرے, تو دونوں ہی بہت اچھے ہیں. اب اس وقت میرا بہت زیادہ بل بنا ہوا ہے ڈاکٹرز پہ. ایک پہ میرا 7 لاکھ بنا ہوا ہے اور ایک پہ تقریباً 4 سمتھنگ بنا ہوا ہے, اور 2 مہینے ہو گئے اس بات کو, ابھی تک چل ہی رہا ہے. تو وہ مجھے بالکل تنگ نہیں کرتے کہ دے, میں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دیتی رہتی ہوں. ظاہری بات ہے ڈونیٹ بھی کوئی لوگ بہت زیادہ نہیں کرتے, جانور دے جاتے ہیں لیکن اتنا ڈونیٹ نہیں کر سکتے. پھر مجھے کرنا پڑتا ہے اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈاکٹرز کو پے کر دیں. ہمارے ڈاکٹر کم سے کم میرے جو 2 ڈاکٹرز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اچھا, اور آپ خود کیا کرتی ہیں اس کے علاوہ؟ میں صرف اپنا یہ بس شیلٹر ہی چلا رہی ہوں اور میں کچھ نہیں کرتی. آپ اور کچھ نہیں کرتے؟ تو کیسے یہ سارا مینیج ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ چلا رہا ہے اور اللہ انشاءاللہ چلاتا رہے گا. میری اپنی پاکٹ منی, میری بہن بہت ڈونیٹ کرتی ہے, مجھے بہت زیادہ کرتی ہے, اور میرا بھائی بھی مجھے کرتا ہے. انہوں نے مجھے گاڑی بھی لے کے دی ہے وین میرے شیلٹر کے لیے, میرے پاس نہیں تھی. جی انہوں نے دی مجھے, بہن اور بھائی دونوں نے. اور بس تھوڑا سا لوگ بھی کر دیتے ہیں, جیسے کہ اگر فرض کریں 25,000 روپیہ ایک ڈاگ پہ لگا ہے تو کسی نے 2 دے دیے, کسی نے 1,500 دے دیے, کسی نے 3,000, اس طرح کر کے. لیکن بہت زیادہ رجحان نہیں ہے لوگوں کا اس طرف, جانوروں کی طرف کہ وہ ڈونیٹ کریں. اچھا, کتنا سچ ہے اس میں کہ لوگ واقعی صرف آپ کی جو بریڈ کی ڈاگز ہیں, بریڈ کی کیٹس ہیں, وہی لے کے جاتے ہیں, اور بیچارے ہمارے یہ جو اسٹرے ہیں ان کی طرف کوئی نہیں؟ اسٹرے اصل میں نا یہ انہوں نے ایک سمبل بنایا ہوا ہے کہ جی میں بہت امیر ہوں, تو میرے پاس بڑے بڑے بالوں والا کتا ہے یا بلی ہے, تو وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے ایسے ہیں کہ ہم نے اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا اسٹیٹس ہے کہ ہم نے وہ رکھا, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. جو بریڈ کی بلی پیار کرتی ہے وہی اسٹرے بلی بھی پیار کرتی ہے. میں آپ یقین کریں مجھے اسٹرے بلیاں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل نہیں ہوتا اور وہ پیار کراتی ہیں. جو پرشین بلیاں ان میں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. بالکل ہماری طرح ان میں ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے لڑکیوں کی طرح. اچھا, آپ اب کیا میسج دینا چاہیں گے خاص طور پہ ریسکیورز جو شیلٹر والے ہیں ان کو, کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے کہ ایک بزنس بنا لیا گیا ہے؟ ایسا ہی ہے, بزنس ہی ہے یہ, ریسکیو کرنا بزنس ہی بن چکا ہوا ہے موسٹلی. ہاں جی, کسی کے پاس نہیں ہے پیسے, جا کے کوئی بلی کتا اٹھا لو, فیس بک پہ ویڈیو ڈال دو, تصویریں ڈال دو, جی اس کے لیے ہمیں 20,000 روپیہ چاہیے, ہمیں یہ جمع کرتے ہیں. اور بس کیا بندہ کا ہے, کیا میں بتاؤں. ابھی میں آپ کے پاس آ رہی تھی, میری ایک ویٹ سے, جو کہ نام بتاؤں میں ان کا, بالکل ڈیفینس اینیمل ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر حامد ہے, انتہائی درجے کے وہ فراڈیے ہیں. اور ایک ڈاگ انہوں نے اٹھایا ہے کہ جی ہم نے ریسکیو کیا ہے. پہلے اس لڑکی کو کہا کہ جی لے آئیں, ہم کریں گے جتنا کر سکیں گے. اس کے بعد لڑکی کو بول رہے ہیں 2,000 روپے ایکس رے کے دو. غریب لڑکی ہے, وہ دے نہیں سکتی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. 2,000 روپے ایکس رے کے دو, 25,000 روپے اس کی سرجری کے لگیں گے. اس کو میں نے پین کلر, اینٹی بایوٹک اور جو بھی ٹریٹمنٹ کیا اس کے پیسے دو. اس لڑکی کا روتے ہوئے مجھے کال آئی ہے کہ باجی مجھے یہ اٹھایا ہے ان لوگوں نے, لیکن اب یہ میرے سے پیسے مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈاگ ہم آپ کو واپس نہیں دیں گے, ہم اسی جگہ پہ واپس چھوڑ کر آئیں گے جہاں سے ہم نے ڈاگ اٹھایا ہے. اب دیکھیں کس قدر گھٹیا بات ہے کہ فرض کرو ڈاکٹر ہونے کے ناطے کم سے کم اتنی انسانیت انسان میں ہونی چاہیے کہ تم نے اگر ٹریٹمنٹ کر دیا 1,000, 1,500, 600 روپیہ اس لڑکی نے دیا, جتنا وہ دے سکتی تھی اس نے دیا ہے, تو اس کو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈاگ کو واپس وہاں چھوڑائیں گے جہاں سے ہم نے اٹھایا, بجائے اس کے کہ میری ٹیم NKH اینیمل ریسکیو اینڈ شیلٹر کی ایمبولینس وہاں گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاگ ہمیں دے دو, ہم ٹریٹ کرا لیں گے. آگے سے بدتمیزی کر رہا ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ, میرے ساتھ بھی اس نے کی. دیکھیں میں نے بھی کی, میں بھی چپ رہنے والی نہیں ہوں بالکل بھی. میں پھر وہ ڈاگ اٹھوا کے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہوں, ان کو چیک کرایا. انہوں نے مجھے بھی کال کیا, انہوں نے کہا سرجری کی ضرورت نہیں ہے, ویٹ کریں, دیکھتے ہیں, پین کلر, اینٹی بایوٹکس دی ہیں, اس کو اچھا کھانا دیں, بچہ کمزور ہے. مس ابھی تو میں نے اتنی زیادہ ڈیٹیل ڈاکٹر سے پوچھی نہیں, بچہ بہت کمزور ہے, میں آپ کو ویڈیوز بھی دے دوں گی. تو گھر لے گیا بہرحال لڑکا میرا, لیکن یہ کوئی انسانیت نہیں ہے.
इतनी भी क्या लालच, आप सबसे पहले तो आपको अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए कि चलो आपने अगर रेस्क्यू कर ही लिया है तो आप थोड़ा वेट करने, लड़की पैसे भेज देगी या दे देगी या जितने वो दे सकती है। आप उसको पढ़ रहे हैं आगे से कि जी सर्जरी के ये हैं, पेन किलर के ये हैं और एक्सरे के ये हैं, लगते हैं पैसे, बिल्कुल लगते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये कहाँ की इंसानियत है कि वो उसको कहने कि जी मैं डॉग उसी लोकेशन पे वापस छोड़ कर आऊँगा जहाँ से मैंने डॉग उठाया है, उसकी जगह आप मुझे दे दें ताकि मैं ट्रीट करा दूँ। तो प्लीज़ ऐसी हरकतें ना किया करें, जेब नहीं देती हैं, किसी डॉक्टर को जेब नहीं देती कम से कम। बिल्कुल ऐसे बहुत चीप हरकत होती है। कम से कम आप इंसानों से प्यार नहीं कर सकते तो जानवरों से प्यार कर लें, बेजुबान होते हैं वो तो अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकते। जो काम ये कर रही हैं उसमें थोड़ा सा हिस्सा तो आप डाल ही सकते हैं अपना, अगर वो भी नहीं कर सकते हैं ना तो आप ये भी ना करें जो चीप हरकत आप लोग करते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको और अल्लाह पाक इसमें और बरकत डाले। इसी के साथ जुलैखा नासिर को दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी।